السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنانے والا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اتنا فرما کر گشک کھا کر گر جاتے تھے۔ ایک دن مریدوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دھوبی کے یہاں محل سے کپڑے دھلنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو وہ دونوں میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، جب وہ جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں ماں باپ کا ہاتھ بٹھانے لگا۔ اس میں شہزادی کے کپڑے بھی آیا کرتے تھے۔ وہ شہزادی کے کپڑے دھوتے دھوتے شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں اچھی طرح صاف کرنے کے بعد استری کر کے ایک نرالے انداز میں لپیٹ کر رکھتا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس کے بدلتے اطوار کو دیکھ کر والدہ نے پہچان لیا اور اپنے شوہر سے آ کر کہنے لگی، ہمارا بیٹا تو پورے خاندان کو مروائے گا کیونکہ وہ شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ پھر کیا تھا کہ والد صاحب نے لڑکے کے کپڑے دھلنے پر پابندی لگا دی، لیکن جب تک وہ لڑکا محبوبہ کی کوئی خدمت بجا لا رہا تھا تو اس کی محبت کا بخار بھی اترتا رہتا تھا۔ لیکن جب کپڑے دھلنے پر پابندی لگ گئی تو وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور چند دنوں کے بعد مر گیا۔ اس لڑکے کے مر جانے کے بعد کپڑوں کی صفائی اور اس کے لپیٹنے کے انداز میں تبدیلی آئی۔ شہزادی نے دھوبن کو بلوا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے کہا کہ شہزادی عالیہ میں ہی دھوتی ہوں۔ شہزادی نے پوچھا کہ پہلے کون دھوتا تھا؟ تو دھوبن نے کہا کہ پہلے بھی میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ ان کپڑوں کو لپیٹ کر بتلاؤ۔ جب دھوبن نے کپڑوں کو لپیٹا تو اس کا انداز الگ تھا، تو شہزادی نے فوراً پہچان لیا اور غصے سے کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اس دھوبن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، وہ زار و قطار رونے لگی۔ جب اس نے شہزادی سے سچائی بتلائی تو شہزادی سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور وہ شاہی بھگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ایک ٹوکرا لے کر آئی اور مقتول محبت کے قبر پر سارے پھول چڑھا دیے، اور زندگی بھر اس کا یہی معمول رہا۔ وہ ہر سال مقتول محبت کے قبر پر جاتی اور پھول چڑھایا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جب ایک انسان سے بنا دیکھے محبت کی جا سکتی ہے تو پھر اللہ سے بنا دیکھے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس کے بعد فرماتے، وہ دھوبی کا بیٹا اس لیے کامیاب ہے کیونکہ اس کی محبت قبول کر لی گئی، جبکہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، قبول کی جائے گی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایمان، نماز اور روزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح محبت کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا مستحب نہیں بلکہ فرض ہے۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، خدا کی قسم اگر نماز نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں کے دل بھی اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح اس عاشق کا دل پھٹ چکا تھا۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو راحت نماز پڑھنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت کرنے اور نماز عشق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔